أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن حکیم کا 10واں پارہ، اس کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 54 کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. اے نبی، ان منافقوں کا مال اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، آپ کو تعجب اور حیرت میں نہ ڈالے. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے اسی مال کے ذریعے ان کو دنیا میں سزا دے. اب مال کے ذریعے دنیا میں سزا اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ تو امام ابن کثیر وغیرہ نے اس سے زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ مراد لیا ہے کہ ان منافقین سے دنیا میں زکوٰۃ اور صدقات قبول تو کیے جائیں گے، آخرت میں اگرچہ ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں قبول کیے جائیں گے تاکہ دنیا میں ان کے اوپر مالی مار پڑے. تو ان کے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ یہ کافر ہوں، یعنی ان کی موت تو کفر پر ہی ہوگی، نفاق پر ہوگی. تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی موت جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہو، نفاق کی حالت میں ہو. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن یہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ڈرپوک لوگ ہیں اور ڈر کی وجہ سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ، کوئی شیلٹر ان کو مل جائے، او مغارات یا کوئی غار وغیرہ ان کو مل جائے، او مدخلاً یا کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے، لولوا الیہ، تو یہ فوراً اس کی طرف بھاگیں گے. وہم یجمحون، یہ سرپٹ بھاگیں گے، بہت تیزی سے دوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اے نبی آپ کے اوپر عیب لگاتے ہیں صدقات کی تقسیم کے بارے میں، کہ آپ صدقہ کی رقم یا مال غنیمت کی رقم کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، اس کو تقسیم نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کے بارے میں آپ کے اوپر عیب لگاتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان صدقات کی رقم میں سے ان کو دیا جائے تب تو یہ خوش رہتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر اس میں سے ان کو نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. جیسے ایک واقعہ صحیح بخاری کی 6163 نمبر کی حدیث میں مذکور ہے، درج ہے کہ ذوالخویسرہ نام کا ایک آدمی جس کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا، اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا اعدل یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول آپ انصاف کریں، آپ عدل کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ویلک من یعدل اذا لم اعدل، بربادی ہو تیرے لیے، کون انصاف کرے گا اگر میں نہیں کروں گا. تو یہ ظاہر ہے کہ انہی منافقین میں سے یہ آدمی تھا. اللہ نے فرمایا کہ ان کو اگر اس میں سے دیا جائے تب تو یہ خوش ہوں گے، اور اگر ان کو جو ہے نہ دیا جائے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ و رسولہ، اللہ نے جو ان کو دیا اور رسول نے جو کچھ ان کو دیا. دینے والا تو حقیقت میں اللہ ہے، رسول کے ذریعے ان کو جو کچھ ملا، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اور رسول نے جو کچھ دیا، اگر اس پر یہ راضی ہو جاتے، وقالو، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو دے گا اور اللہ کا رسول بھی ہم کو دے گا. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھتے ہیں. یعنی اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. اب اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی فہرست بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن کو زکوٰۃ کی رقم، جس کو صدقات
کہا گیا اس آیت میں، لیکن اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کے مستحق کون ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات کی رقم، زکوٰۃ کی رقم فقراء کے لیے ہے اور اسی طریقے سے مساکین کے لیے ہے۔ فقیر بھی غریب آدمی کو کہتے ہیں، مسکین بھی غریب آدمی کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث صحیح بخاری کی 1479 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر لگائے، تردہ اللقمۃ واللقمتان، اور ایک لقمہ یا دو لقمہ دے کر کے اسے لوٹا دیا جائے، ایک کھجور اور دو کھجور دے کر کے اسے لوٹا دیا جائے۔ ولیکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ، مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کے لیے کافی ہو، ولا یفتن بہ، لیکن وہ اتنا خوددار ہو کہ اس کی غربت کا اندازہ نہ لگتا ہو، فیتصدق علیہ، تو جب غربت کا اندازہ نہیں لگتا تو کوئی اس کو صدقہ نہیں دیتا، ولا یقوم فیسأل الناس، اور یہ مسکین لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے سفید پوش جو غربا ہیں ان کو مسکین کہا جاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو ورکرز ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے رقم دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی دلداری مقصود ہو، جن کے دل کو مائل کرنا مقصود ہو۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے دل کو مائل کرنا مقصود ہو؟ اس میں 3 ٹائپ کے لوگ آتے ہیں۔ پہلے تو وہ آتے ہیں، وہ کافر ہیں جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہیں، اور ان کی فائنینشیل ہیلپ کرنے سے یہ امید ہے کہ وہ مکمل طریقے سے اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ دوسرے اس میں والمؤلفۃ قلوبہم میں وہ لوگ آتے ہیں جو نو مسلم ہیں، نئے نئے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، تو اب ان کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو مدد دینے کی صورت میں اس بات کی امید ہے کہ وہ اپنے علاقے میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خطرات سے اور اس کے حملوں وغیرہ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس طریقے کے تمام لوگ جو ہے اس فنڈ میں آ جاتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو پرچایا گیا ہو، جن کے دلوں کو مائل کیا گیا ہو۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھوڑانے میں، پہلے غلامی کا دور تھا، غلاموں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں اسلام نے بہت ساری تحریک چلائی، بہت سارا حکم دیا، اس میں یہاں زکوٰۃ کا ایک فنڈ بتایا گیا کہ گردنیں چھوڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃی رقم دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور اسی طریقے سے قرض دار آدمی ہے، اس نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا، اب وہ قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے تعلق سے جو بھی خرچ ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے اہل علم نے دعوت و تبلیغ کو بھی فی سبیل اللہ سے مانا ہے، ایسے ادارے اور ایسے فنڈز جو ہے جہاں دعوت و تبلیغ کا صحیح طریقے سے کام ہو رہا ہو تو وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہے بہت سارے علماء کے نزدیک۔ وابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسافر، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، سفر کی حالت میں وہ اس لائق ہو گیا ہے، ایسی سچویشن کو پہنچ گیا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ حکم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون النبی، نبی کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، وہ تو کان کے کچے ہیں، نبی کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو کان کے بڑے کچے ہیں، وہ تو سراپا کان ہیں۔ قل اذن خیر لکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلائی کے لیے ہیں۔ نبی اگر کان ہیں تو وہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ یؤمن باللہ، وہ نبی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے وہ نبی رحمت ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم کو راضی کریں۔
واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ واقعی میں مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ سب سے عظیم رسوائی اور ذلت ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافقین اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، جو مسلمانوں کو ان منافقین کے دلوں کی حالت بتا دے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی صورت کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دے۔ قل استہزئوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم خوب مذاق اڑا لو اہل ایمان کا، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز سے تم ڈرتے ہو اس چیز کو بہت جلد اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، نخوض ونلعب، ہم ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کوئی عذر مت پیش کرو، کوئی ایکسکیوز مت پیش کرو، تم نے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے۔ ایک انسان اسلام کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد وہ اللہ کا مذاق اڑائے، رسول کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، اس کا ایمان کہاں بچا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہارے اندر ایک گروہ کو معاف کر دیں، کچھ لوگوں کو درگزر کر دیں، تو دوسرے کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں، نعذب طائفۃ، دوسرے لوگوں کو ہم عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ یعنی ان منافقوں میں جو لوگ توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، لیکن جو اپنی اسی روش اور اسی طریقے پر ڈٹے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ ہی فاسق اور فاجر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ جہنم ان کے لیے کافی ہوگی، ولعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کالذین من قبلکم، ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے آئے، کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے آئے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور تم سے زیادہ مال اور اولاد والے تھے، فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا لیا تو تم بھی اپنے دنیاوی حصے سے تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے دنیاوی حصے سے، دنیاوی کمائی سے فائدہ اٹھا لیا، تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم نے مذاق والی اور بیہودہ باتوں میں تم بھی پڑے رہے جیسے وہ لوگ پڑے رہے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر جو برائیاں تھیں
وہ برائیاں اس امت کے اندر بھی پیدا ہوں گی، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر کے 69 تک آج ہم لوگوں نے تقریباً 15 آیات دیکھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں اہم باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ جو لوگ منافق ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کافر ہیں، ان کے مال و دولت کو بہت اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کا مال، ان کی دولت، ان کی زندگی کی آسائشیں دیکھ کر کے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو دیکھ کر کے انسان کو جو ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ سارا مال اور دولت ان کو آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی ہے، اور مزید ان کا مال ان کے لیے وبال کا سبب بنے گا۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ جھوٹی قسمیں کھانا اور اسی طریقے سے بزدلی ظاہر کرنا، کمزوری ظاہر کرنا، یہ منافقین کا شیوا ہے، ان کی علامت ہے، ان کا سمبل ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ پتہ لگی کہ نیک لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، نیک لوگوں پر الزام لگانا، عیب لگانا، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ عیب لگاتے تھے کہ آپ صدقات کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کے 8 مصارف جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ یہ بھی پتہ لگا کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے معاملے میں آزاد نہیں کہ جس کو چاہے اس کو دے دے، انہی 8 لوگوں میں سے کسی کو دی جائے گی۔ اب 8 کو اگر ہم دینا چاہیں مصلحت اور حالات کے تحت تو 8 کو دے سکتے ہیں، اور 8 میں سے کسی ایک جگہ اگر ہم اپنا مال دے دیں ضرورت اور حالات کے تحت تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے اذیت دینا حرام ہے۔ اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر وہ کام ہمیں صحیح کام کرنا ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں صحیح کام کرنا ہوگا اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جتنے منافقین ہوتے ہیں بعضهم من بعض، سب ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر جو کفر چھپا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے الگ الگ شکلوں اور الگ الگ طریقوں میں۔ نیکی کا سے روکنا اور برائی کا حکم دینا یہ منافقین کی ایک علامت ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 69 تک کی تفسیر ہم نے دیکھی ہے۔ اس کے آگے تک کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔